کوشچن یہ ہے کہ اس پہ ظاہر ہے کہ سوال یہ بنتا ہے کہ کیئر ٹیکر فکسنگ ہو رہی ہے پنجاب خیبر پختونخوا میں. یہ جو اس وقت لوس اتحاد ہے پی ڈی ایم کا اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی ہے، ان کی مرضی کی حکومت ہے. خیبر پختونخوا میں بھی ان کی مرضی کی حکومت ہے، مرکز میں بھی بن جائے گی، بلوچستان میں بھی بن جائے گی. ایک سندھ رہ گیا تھا جہاں پر پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اپنی ان پٹ دینا تھا اپوزیشن لیڈر نے، تو وہ بھی آپ نے قابو کر لیا. اسی لیے کیا ہے آخری وقت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلے تو وہ تمام اراکین کے جنہوں نے ایم کیو ایم کی حمایت کی اپوزیشن لیڈر کو لانے میں، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. خاص طور پر جی ڈی اے کے حوالے سے کچھ ریزرویشن تھیں جس کو ہم نے باہم مشاورت سے طے بھی کیا. اچھا، اب جہاں تک بات ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی، تو آپ کے علم میں ہے کہ آئینی تقاضے پورے کرنے کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں خاص طور پر اپوزیشن لیڈر سے بھی ان پٹ لیا جاتا ہے. اور ایم کیو ایم، آپ کی بات درست ہے کہ اس میں اپنا ان پٹ مؤثر طریقے سے دینے کے لیے یہ تمام ارینجمنٹس کرنی بہت ضروری تھی. اور سیٹ بھی خالی تھی، بظاہر کوئی وہاں پر تھا بھی نہیں. آزادی اکثریت بھی ایم کیو ایم کے پاس خاص طور پر پوسٹ 9 جو تھا ایونٹ تھا، اس کے بعد سے آئی تھی. جی 9 مئی کا جو واقعہ تھا، اس کے بعد جو ویکیوم کریٹ ہوا تھا، اس ویکیوم کو بھی فل ہونا بہت ضروری تھا. تو بہرحال اب لیٹس سی، دیکھیں آگے کیا ڈائلاگ. تو سنگل پوائنٹ ایجنڈا ظاہر ہے 26 جولائی 8 اگست کو اسمبلی اگر آپ تحلیل کرنے جا رہے ہیں یا اس کی سمری موو کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا قیام ہے. یہی آپ نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ آپ کی مرضی کا ہوگا، یعنی اپوزیشن کی مرضی کا ہوگا، یا پیپلز پارٹی کی مرضی کا ہوگا؟ دیکھیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے بنیادی طور پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کی باہم مشاورت سے طے کیا جاتا ہے. اس میں ان پٹ تمام پولیٹیکل پارٹیز دیتی ہیں، اور اس کے بعد ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں جو کنسیڈریشن ہے وہ اس کا ویٹیج کچھ زیادہ ہو جاتا ہے. اس کنسیڈریشن کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے. اسی لیے اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہو، ایسے لوگ ہوں جو کہ متفقہ طور پر قابل قبول ہوں. اور ایم کیو ایم بھی یہی چاہتی ہے کہ سندھ کے حوالے سے بالخصوص ایسے لوگوں کا نام دیا جائے اور ایسے لوگوں کو نامزد کیا جائے، ایسے لوگوں کے اوپر مشاورت کی جائے جو کہ کنٹروورشل نہ ہو، جن کا ٹریک ریکارڈ فار ایگزامپل کوئی 2-4 نام جو آپ کے ذہن میں، یا 2-4 شعبے جو آپ کے ذہن میں آتے ہوں کہ جناب کوئی صحافی بنا دیں، کوئی معیشت دان بنا دیں، کوئی ریٹائرڈ جج بنا دیں. جی آپ درست کہہ رہے ہیں. نان کنٹروورشل میں یہی ہوتا ہے کیونکہ مختلف شعبے بھی تو آپ کے کنٹروورسیز کا شکار رہتے ہیں نا. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی صحافی ہو تو اس کے اوپر، یہاں پر آپ نے ماضی میں دیکھا بھی کہ کچھ صحافیوں نے پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے کام انجام دینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے صحافت کے اوپر ایک کوسچن مارک لگا. تو ایسے بھی صحافی نہ ہو، ایسے صحافی جو کہ نیوٹرلٹی کی بنیاد کے اوپر کام کرتے ہوں. ایم کیو ایم ایسے لوگوں کو بھی کنسیڈریشن میں ماضی میں بھی لیتی رہی ہے، اسمبلی میں بھی بات کرتی رہی ہے. ججز ہوں یا بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں جو کہ ریکارڈڈ. اچھا ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں وہ جو بڑا ہی چبھتا ہوا اس وقت ایک ڈیبیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا. نون لیگ نے تو اس پہ جو ہے وہ انکار نہیں کیا، تردید نہیں کی. پیپلز پارٹی نے تو کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ ڈسکس نہیں ہوا. تو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس ہوا کوئی اسحاق ڈار صاحب کا نام کے حوالے سے؟ ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کی ابھی تک مشاورت ایز سچ نہیں ہوئی ہے. ذرائع راہ جو آفیشیل گفتگو میں ایجنڈا میں پوائنٹ میں یہ سب نہیں لکھا گیا ہے ابھی تک. ابھی تک جو ہمارے سامنے ڈیٹیل آئی ہے، ایک ہے استحکام پاکستان پارٹی جو یہ چاہتی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ابھی نہ ہو. ایک ہے پرویز خٹک صاحب کا گروپ، وہ بھی یہی چاہتے ہیں. آپ بھی لوسلی، آپ کا طریقہ کار مختلف ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نئی حلقہ بندیاں ہو جائیں، ڈیلیمیٹیشن کے بعد نئی حلقہ بندیوں پہ الیکشن کروائے جائیں، تو ٹیکنیکلی دیٹ مینس کہ ڈیلے ہو جائے. تو اب اگر یہ جو با اختیار نگران سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ آ جاتا ہے اور معاملہ ڈیلے ہو جاتا ہے الیکشن کا، تو آپ کے لیے یہ قابل قبول ہے؟ دیکھیں، ایم کیو ایم کا اسٹانس جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ بالکل یہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ نے مردم شماری کرائی تھی تو اتنے اربوں روپے خرچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نئی مردم شماری میں نہ صرف بالکل خاص طور پر
اربن ایریاز کی اگر بات کروں تو یہاں پر تو ڈپینڈنسی ہی اس بات کی ہے کہ آپ کو جب تک گنا نہیں جائے گا تو آپ کی پانی کی ترسیل، انرجی کرائسس کو کیٹر کرنے کے معاملات ہو گئے، اجناس کی فراہمی کے معاملات ہو گئے، اس طرح کے جو ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ متاثر ہوں گے. اور ایم کیو ایم کی کاوش سے وہ جو 60 لاکھ سے زیادہ افراد جو مسنگ کر دیے گئے تھے مردم شماری میں، ان کو بازیاب بھی ایم کیو ایم نے کروایا، اور وفاق سے ایک بار نہیں کئی بار مشاورت ہوئی، اور اس کے بعد جا کر جو آبادی ہے، ابھی بھی ہماری ریزرویشن ضرور ہے اس کے اوپر، لیکن آبادی بڑھ گئی. اچھا، اب اگر اتنی کاوشوں کے بعد جو بڑھتی ہوئی آبادی جو کہ ملینز میں ہے بڑھی ہوئی، تو اس کو آپ کی آواز میں ڈسٹورشن ہے ہاشمی صاحب، آپ کی آواز میں ڈسٹورشن ہے. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. اسد اللہ خان صاحب، سوال تو میں نے بریک سے پہلے ہی کر دیا تھا. یہ 15-20 تقریریں جو کی ہیں شہباز شریف صاحب نے، اس میں یہ جملہ کس کے لیے ہے کہ میں نہیں نواز شریف آئے گا؟ اور یہ سب ہوا ہے ان خبروں کے بعد کہ مقبولیت جس کی بھی ہو، قبولیت شہباز شریف کی ہے. تو وہ گھوڑا ہی کہتا ہے میں نے ریس میں حصہ نہیں لینا. شہباز شریف صاحب کو کہنا تو دیکھیں یہی چاہیے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور وہی لیڈ کریں گے، لیکن شہباز شریف صاحب کے دل میں کیا ہے اس کا یہ ہم وہ خود اظہار کریں نہ کریں. خبریں آپ کے پاس بھی رہتی ہیں، خبریں ہمارے پاس بھی رہتی ہیں، اور ان کی وہ کہتے ہیں نا ان کا جو ہے نا وہ ان کی سائڈ تگڑی ہے ذرا شہباز شریف صاحب کی. دیکھیں جو ابھی 2-3 چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ نگران سیٹ اپ بنانا ہے، اور یہ نگران سیٹ اپ ہم نے بنانا ہے طویل عرصے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ آئین میں جو لکھا ہے 90 دن والا معاملہ، اس کو تو بریچ کرنا ہی پڑے گا. یعنی آئین کی قیمت پر آپ کو، اچھا پہلے بھی ہو گیا، لیکن اگر میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کرنا ہی ہے اور یہ تانا سننا ہی ہے کہ آئین توڑا گیا ہے، تو پھر یہ جو حکومت ابھی چل رہی ہے اسی کو 1 سال آگے لے جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے شہباز شریف کو ہٹا کر اسحاق ڈار کو لے کر آنا ہے، تو اس میں بھی آپ سمجھیں جو آپ نے سوال کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہانے سے شہباز کو ہٹا کر نواز شریف صاحب کا نمائندہ آپ نے لگانا ہے یہاں پر. نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں کہ کسی اور کا نمائندہ ہٹایا جائے اور میرا نمائندہ لگایا جائے، ورنہ تو ان کو کیا اعتراض تھا؟ شہباز شریف صاحب کنٹینیو وہ جو چاہتے ہیں نا، وہ جو چاہتے ہیں، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا ڈان کا کل کا ایڈیٹوریل، اس میں انہوں نے کہا کہ جو پی ایم ایل انسائڈرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے یہ واضح کر دیا ہے کم وٹ میں کیئر ٹیکر میری مرضی کا، یعنی کہ ہماری حکومت کی. ہاں، ہماری حکومت کا مطلب یہی ہے نا کہ نواز شریف صاحب ہوگا، اور اس نے آگے یہ لکھا ہے اس میں کہ یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ کے لیے. بالکل صحیح ہے. یہ خبریں تو اب دیکھیں بہت ساری خبریں اس حساب آپ جانتے ہیں کہ روزانہ ہمارے پاس آتی ہیں جو 90% دی نہیں جا سکتی. 10% خبریں جو ہیں وہ ہم چلاتے ہیں جو کسی کے فائدے کی نہیں ہوتی. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے اس میں کہ جو کچھ چل رہا ہے نواز شریف صاحب کے اینڈ پہ، تو ایک کشیدگی کا سا ماحول تو دکھائی دے رہا ہے. اب میں تو اس کو جو جس طرح سے انٹرپریٹ کرتا ہوں، اسحاق ڈار صاحب کا نام فلوٹ کرنا، جس کی پیپلز پارٹی نے بڑی مخالفت کی ہے، اسحاق ڈار صاحب کا نام فلوٹ کرنا، مجھے تو یہ ساری سازش شہباز شریف کے خلاف دکھائی دیتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ہٹاؤ، اپنا نمائندہ لگاؤ. ورنہ یہ کہاں کی تک ہے کہ آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ، نیوٹرلٹی ہوتی ہے اس میں، نیوٹرل آدمی ہوتا ہے اس میں، آپ اسحاق ڈار کا نام دے رہے ہیں جو کہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے وزیر خزانہ ہیں، پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں، اس سیاسی جماعت کا کہ اہم ترین ممبر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی میرا تو دیکھیں نا، میرے تو آباء و اجداد میں نہ کوئی بچوں میں جو ہے وہ کوئی سیاست کر رہا ہے، تو میرا کیا تعلق ہے؟ اسد مجھے تنگی صاحب سے ذرا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر ہے، انہی سے پوچھ لیتے ہیں. تنگی صاحب ذرا یہ معمہ حل کریں. آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، زرداری صاحب، بلاول، نواز شریف، مریم نواز، اور بھی کچھ شخصیات ہیں، وہ دبئی میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، لندن یاترا ہو رہی ہے، یہاں پر بھی چل رہی ہیں. یہ بتائیں ہمیں کہ جب آپ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ڈسکس ہی نہیں ہوا، نام ہی نہیں کوئی آیا، ہم نے تو اسحاق ڈار کا نام پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، ابھی تک یہ معاملہ ہوا نہیں، تو کیا ٹماٹر کے ریٹس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے؟ ایوری بڈی نوز کہ آپ لوگ انٹرم سیٹ اپ کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں، تو وہ بتاتے کیوں نہیں؟ آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس پہ بات ہی نہیں کی، ایک بھی دفعہ ایک نام بھی نہیں ڈسکس کیا. دیکھیے، جب ہم ملتے ہیں اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے کسی چیز کو ڈسکس نہیں کیا تو آپ مانتے نہیں ہیں. تو ابھی اگر میں ٹاک شو میں آپ کو کہوں کہ جب
پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ اسحاق ڈار کے نام پہ ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی، آپ نہیں مانتے ہیں۔ اگر مریم اورنگزیب کہیں کہ ہم نے ابھی تک اسحاق ڈار کے بارے میں فیصلہ ہی نہیں کیا، آپ مانتے نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیشنز کے لیے اس وقت پاکستان بہت مشکلات سے دوچار ہے۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آہستہ آہستہ آ رہی ہے، تو جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے تو آپ کی اکانومی اسٹیبل ہو سکتی ہے۔ ابھی آ رہی ہے، یہاں پر اسمبلیوں کی مدت ہونے کی طرف جا رہی ہے، وہاں نگراں سیٹ اپ آ رہے ہیں۔ تو اگر ملک کی تمام جماعتیں، وہ جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہے، اگر اس کی پولیٹیشین دبئی میں ملاقات کرے، لنڈن میں ملاقات کرے، اسلام آباد میں ملے، تو میرے خیال میں اس میں حرج نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو اکانومی کو کیسے اسٹرینتھن کریں گے، جو لا اینڈ آرڈر سچویشن جو اس وقت دہشت گردی نے پھر سر اٹھانا شروع کیا، اس پہ قابو کیسے پائے جائیں گے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کے سامنے اس وقت جو مشکلات ہیں ان پہ بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے، نہ کہ نگراں سیٹ اپ پہ یا نگراں پرائم منسٹر پہ۔ لیکن میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ اسحاق ڈار پہ ابھی تک نہ مشاورت کی گئی ہے اور نہ اسحاق ڈار پرائم منسٹر ہوگا، اس لیے کہ دونوں طرف سے تردید آ چکی ہے۔ لیکن جب نگراں وزیر اعظم آئے گا، وہ اپوزیشن لیڈر، پاکستان پیپلز پارٹی، باقی جماعتوں کی لیڈرشپ اور پرائم منسٹر کے مشاورت سے اس لیے آئے گا کہ اگر یہ حکومت ایک پارٹی کی تھی تو وہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ہوگا مشاورت۔ صحیح۔ لیکن تنگی اس صاحب وقت جو- تنگی صاحب میرے ساتھ نہیں، سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ ہاشمی صاحب میرے ساتھ صرف اس سیگمنٹ میں، مجھے ان سے پوچھ لینے دیں، پھر میں نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ سے کرتا ہوں بات۔ ہاشمی صاحب مجھے بتا دیجیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر تو ایک وقت بالکل وہ سلیم اللہ سے کلیم اللہ ایسے ہی ہے، وہ والا معاملہ چل رہا ہے۔ انہوں نے ہمیں کہا ہوا ہے جناب ہم یہ بھی بات نہیں کر رہے، ہم یہ بھی بات نہیں کر رہے، ہم یہ بھی بات نہیں کر رہے، پھر پتہ نہیں بات کیا کر رہے ہیں۔ آپ لوگ تو بات کر رہے ہیں نا، سندھ کا بتا دیں، کوئی تھوڑا بہت کوئی شارٹ لسٹنگ ہو گئی ہے، کوئی نام شام کے کون سندھ کا جو ہے وہ کیپٹن ہوگا؟ دیکھیں میں خاص طور پر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے یقیناً ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر جس طرح کہ آپ نے بھی بتایا کہ پرولونگ ہوتا ہے یہ چند مہینے، تو اس میں کریڈیبل لوگ ہوں تاکہ جو معاملات ہیں ہاشمی صاحب آئی ایم سو سوری، آپ کی آواز، آپ جہاں پہ بھی موجود ہیں، سگنل اور کنیکٹیوٹی کا مسئلہ، نارمل فون کال پہ بھی کراچی میں اب ویدر از فائن،